بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان الحسن صدیقی ہے اور میں یہاں میرے نفسیات اسسٹنٹ پروفیسر ڈی جی خان میڈیکل کالج میں کام کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے۔ تو 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں، 3 یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 وراثتی، جو جینز میں یہ ڈپریشن پایا جاتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں اگر کسی کو ہو تو اس کا چانس ہوتا ہے بھئی بچے میں ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی 47% انہیریٹنس اس میں شامل ہوتی ہے، انہیریٹڈ ہوتا ہے ڈپریشن۔ نمبر 1 جب بچہ پیدا ہوا وہ جینز میں ساتھ لے کے آیا۔ نمبر 2 چائلڈہڈ ایڈورسٹی، جسے ہم کہتے ہیں بچپن میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہے جس نے اس کے ذہن پہ کافی اثرات چھوڑے۔ مثال کے طور پر جو چیزیں یہاں کامن ہیں، پیرنٹل میں میاں بیوی اس کے والدین میں طلاق ہو جانا، سیپریشن ہو جانا، یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک، ان تینوں فیکٹر میں بچے کے ذہن پہ بہت اثر پڑتا ہے، بہت گہرے اثرات چھوڑ کے جاتی ہیں یہ تینوں چیزیں۔ طلاق ہو، ڈائیورس، سیپریشن اینڈ ڈیتھ۔ ایک بچہ پہلے سے اس کے جینز میں ہے یہ، ٹھیک، فیملی ہسٹری تھی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ ڈپریشن کیوں اتنا بڑھ رہا ہے؟ تو وجوہات کچھ لوگ ہم بھی رسپانسیبل ہیں۔ اب دیکھیں جو میاں بیوی ہیں ان میں ہر وقت کا لڑائی جھگڑا، اس میں اتنی نوبت آ جاتی ہے، بھی سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اس کا اثر بچوں پہ بہت پڑتا ہے۔ تو ہم ایک پوری جو نسل ہے، جنریشن کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ان میں ڈپریشن ہوگا یا انزائٹی ہو جائے گی بڑے ہو کر، یا پھر وہ وہی کریں گے جو، کیونکہ وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں ماں باپ کو، انہوں نے آگے جا کے پھر وہی کرنا ہے، تو پوری سوسائٹی خراب ہو گئی نا۔ تو خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے والدین کو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کریں۔ بچوں کے سامنے آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ان کے نفسیات پہ برا اثر پڑے۔ جھگڑا، سیپریشن تک نوبت نہ آئے، ڈیورس تک نہ آئے۔ بچوں کے لیے، خدا را بچوں کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو نفسیاتی مسائل سے بچانے کے لیے آپ لوگوں نے قربانی دینی ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، بچوں کے لیے آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، بچہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بھی کیا ہو رہا ہے، میرے امی ابو کیا کر رہے ہیں آپس میں۔ تو خدا را میری ریکویسٹ ہے بھی والدین سے اپنے بچوں کے لیے یہ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، صلح کرنی ہے اور پیار محبت سے رہنا ہے۔ تب جا کے ایک بچہ نارملی، سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر مضبوط ہو کے جوان ہوگا اور وہ اپنی نارمل زندگی گزارے گا۔ نمبر 2 بچپن میں اس نے اتنے بڑے صدمے سے وہ گزر رہا ہے۔ نمبر 3 وہی بچہ جب بڑا ہوگا اس کو انوائرمنٹل سٹریس بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹڈی کی سٹریس جو آج کل بہت زیادہ ہے، جاب کی سٹریس، نوکری کے دوران جو پرابلمز آتے ہیں، یا جیسے نوکری سے نکال دینا، یا جو اس کا باس ہے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی اپنی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو، اگر اس کے اپنے میرٹل کنفلکٹس ہوں، اس کی شادی کے بعد اس کے حالات خراب ہوں، یہ ساری چیزیں سٹریس ہوتی ہیں۔ سٹریس میں یہ چیز پھر جو بیماری ہے وہ ایگراویٹ ہو جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، وراثتی بھی ہے، بچپنے میں کوئی مس ہیپ ہوا ہے، یا بڑے ہو کر کوئی سٹریس آئی ہے، یہ مین وجوہات ہوں گی۔ ایسے مریض میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے ڈپریشن ہونے کا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے سمٹمز بتائیں، یہ تھی وجوہات۔ اس سے پہلے سمٹمز بتائیں، تو جس نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ آئی کا بٹن دبا کے وہاں سے ویڈیو دیکھ کے علامات دیکھ سکتا ہے، یا اس کو سبسکرائب کر کے بھی دیکھ سکتا ہے بھئی کیا کیا علامات ہوں گی اور یہ وجوہات ہیں۔ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے بھی یہ علامات ہیں، یہ وجوہات ہیں، اب مریض کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے اس پیشنٹ کو، گھر والوں نے کیا کرنا ہے، ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔